الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 2-3 اہم ڈیولپمنٹس جو کل رات کی رہ گئی تھیں یا کل کی تاریخ کی، ان میں ایک یہ ہے کہ ادھر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں، MBS صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور پھر ادھر SIFC کے اجلاس میں ان کی شرکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 23 مارچ کو یعنی کہ کل سعودی وزیر دفاع پاکستان آتے ہیں. یہ جو کچھ محبتیں ہیں ان کے پیچھے کچھ بہت گہرا ہے. ظاہر ہے کہ جو دنیا داری ہے اس میں جو محبت ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے دنیا داری والے معاملات میں اور آل اکنامکس. تو اس کے پیچھے گپت کیا چیز ہے، یہ اس کے اوپر ہم ایک تجزیہ اور انفارمیشن بیسڈ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ گرانی گزریں گی، کیونکہ ہمیں اپنی لوکل پالیٹکس کے علاوہ یہ بھی پالیٹکس اندر کی ہی ہے. ویسے بائی دا وے آپ یاد کیجئے کہ ایک پاکستانی مشیر ایک بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہر دوسری تیسری اس کے جملے میں ذکر ہوتا تھا پاکستان اور جو عرب ہمارے ہیں دوست ممالک، ان کے جو تعلقات ہیں ان سے متعلق جب گفتگو ہوتی تھی ہر دوسرے تیسرے جملے میں وہ یہ بات کہتے تھے کہ عمران خان، تو وہ انہوں نے کہا کہ برادر عمران خان کا نام مت لو، اب وہ قصہ پاری نہ ہے، ہی از ہسٹری ناؤ. تو کچھ نہ کچھ تو ہے. اور پاکستان کے عمران خان صاحب کے دور میں کسی ایک ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات بظاہر، یعنی جو ہمارے فارن آفس ٹو فارن آفس، ہمارے GHQ ٹو پینٹاگون، GHQ ٹو MI6، GHQ ٹو سعودی عرب کنگز، ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کتنے کشیدہ ہوئے، کتنے خراب ہوئے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر بات ہوگی کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے سر، یہ انٹرنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ دو چار بڑے اہم کی رولز ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں. تو یہ ہے کچھ ہے گپت ہے کچھ اس میں. باقی سوشل میڈیا کے اوپر شاہد افریدی خان صاحب کی وہ کی جا رہی ہے. قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان صاحب نامی جو کلٹ ہے پاکستان کے اندر، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک نواں پلیئر تیار کر رہی ہے. سر نہیں ہو سکتا. وہ اگر کسی کی خواہش ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کسی کی کوشش ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہو نہیں سکتا. تسی کا تو ڈر رہے ہو. یہ اس پر بات کریں گے. اور پھر ایک اور جو ہے وہ کٹا کھلا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے قتل کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. یار اللہ معاف کرے، اللہ سے توبہ کرے. جو بات آپ بہت زیادہ آپ کی زبان کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، جو بات آپ بار بار کرتے ہوں، بعض اوقات قدرت وہ دن آپ کو دکھا دیتی ہے، وہ بات پوری کر دیتی ہے. تو یہ علیمہ بی بی کو خیال نہیں آتا کہ یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کتنا منہ بھر کے بات کر لیتی ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا کہ سزائے موت سنائی جائے گی سائفر والے کیس میں. تو کوئی بہن اپنے بھائی کے متعلق اتنی سنگ دل، یہ وہ رسمن بھی نہیں کہتی، وہ کسی کو نقل بھی نہیں کرتی یہ والا جملہ. یار ساڑیاں پہنا نہیں کر دی. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ پتہ نہیں پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس کیا ہیں کہ اور ہوتے ہیں خوفناک ہوتے ہیں. بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن. کرسی اقتدار اختیار بڑی خوفناک چیز ہے. تو بات کچھ تھی، بات کچھ بنا دی گئی. تو ایک سلوٹ کی کہانی ہے، کوئی 6 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، 6 سیکنڈ کی. یوں چل رہے ہیں اپنے پائن وزیر اعظم صاحب، اور ایک بندہ سلوٹ مار دو انہوں نے تو ہلا لڑا پہ دی پائن. یہ سلوٹ اگر نہ بچتا نا تو زیادہ اچھا تھا. یہ بھی ایک مشورے دینے والوں نے تب مشورے دیے تھے کہ جنرل آصف غفور کو فائر کیا جائے. نہیں کیا. اور ایک صحافی دوست نے اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ والی بات کہی تھی، وہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ریجیکٹڈ، وہ کیا تھا پتہ نہیں نوٹیفیکیشن کے پتہ نہیں کیا تھا، ریجیکٹڈ ڈان لیکس والا، اگر آپ کو یاد ہو، ریجیکٹڈ. پھر وہ احتجاج وزیر اعظم، دیکھیں کچھ کام وزیر اعظم کو سوٹ نہیں کرتے. کار چلے جاؤ یار، پھر چھڈو فارغ. اگر آپ نے اپنے جو ماتحت ملازمین ہیں سرکاری، اگر آپ کو ووٹ کی کیا طاقت ہے، اگر آپ کو یہی نہیں پتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. تو بات جو ہے وہ شروع کہاں سے کریں کہاں سے نہیں، سعودی عرب سے کریں بور ہو جائے گی بات، تو لہٰذا سلوٹ سے ہی کرتے ہیں. سلوٹ سے بات یہ ہے سر کہ آج وزیر اعظم صاحب جناب شہباز شریف صاحب 23 مارچ ہے، پریڈ شریڈ اس طرح کی تقاریب تھی. اب وہ بائی ڈیفالٹ
نہ بھی چاہتے ہوئے کچھ لوگوں کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے پرائم منسٹر کو، نہ چاہتے ہوئے بھی. ان میں آصف غفور صاحب بھی ہیں، وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں جرنیلوں کی، اور انہوں نے یوں کر کے سلوٹ کیا. اب معاملہ ہے کہ اب اس میں دو ہے. ایک تو ہے کہ جی کہ سبق ایک یہ ہے کہ دل کیا ہے وہ غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو پھر تو خوش ہو جائیں آپ کہ وہ جو اپنا زرداری صاحب نے کہا تھا کہ تم لوگ 3 سال کے لیے ہوتے ہو، ہم ادھر ہی ہیں. ہم اچھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم بادشاہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کو آپ نے آؤٹ کرنا تھا، خیر آؤٹ تو اپنی مرضی سے وہ ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کی پارٹی حکومت میں ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے. آپ کو آصف علی زرداری صاحب جو اتنے برے لگتے تھے کہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑا وہ والی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہ نواز شریف صاحب نے حوصلہ نہیں کیا. اگلے دن نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات طے تھی، فرق کر دی. انہوں نے کہا میں نہیں ملنا، رئیس شریف صاحب ہے میرے، میں نال نہیں جائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کی مرضی چلنی تھی ان کی مرضی چلی. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو ایک میجر جنرل جواب دے رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ ٹویٹ پتہ نہیں کی یار، نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، انکوائری رپورٹ از ریجیکٹڈ، جس میں انہوں نے اپنے پرویز رشید صاحب کو ڈان لیکس، اور ڈان لیکس تھا کیا کہ راحیل شریف صاحب کو مدت ملازمت میں توسیع چاہیے تھی، اور یوں چاہیے تھی کہ میاں صاحب کا تاثر جائے کہ انہوں نے گوٹے گٹے پکڑ کے ترلے ڈال کے گھر جا کے راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن کا کے اوپر آمادہ کیا ہے، ورنہ جنرل صاحب تو ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ اتنے اپرائٹ آدمی ہیں، تو وہ مان نہیں رہے تھے، اور انہوں نے پھر جناب وہ ڈان لیکس کروا دی، وہ رپورٹ آ گئی. اور یہی آصف غفور صاحب ہمارے کچھ جرنلسٹ دوستوں کو بیٹھ کے کہتے تھے جب باجوہ صاحب آگے تھے کہ یار کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، بات نہیں مان رہے تھے میاں صاحب، یہ والا سوچا چھوڑ دیا تھا، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ناؤ. تو جب وہ انہوں نے ریجیکٹڈ والا معاملہ کیا تھا، میاں صاحب کو بڑی برا لگا. ایک میاں صاحب کو چھوڑیں، پرائم منسٹر کے یہ عزت اور توقیر کے منافی ہے جو پرائم منسٹر کا آفس ہے. تو کچھ دن اس واقعے کے بعد کچھ ملاقات تھی، تو کچھ جرنلسٹوں نے اپنی اپنی رائے دی. ایک جرنلسٹ نے خاموشی اختیار کیے رکھی. اس جرنلسٹ سے مریم بی بی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کی جب میٹنگ برخاست ہوئی چائے شائے کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ میرا موقف ذرا سخت تھا. تو کیا موقف تھا آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا موقف یہ تھا کہ یا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو میجر جنرل جناب آصف غفور صاحب کو فائر کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد فوج نے آپ کو تو رہنے نہیں دینا، تو بہتر نہیں ہے کہ لڑ کے مرے. پرائم منسٹر آفس کی کا جو ڈیکورم ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یوں کر لیتے تو بچ جاتے. ہو سکتا ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملاقات کر لیتے تو شاید بچ جاتے، یا پھر موقع ہاتھ سے نہیں گیا تھا جب آصف غفور صاحب نے یہ والی بات کی تھی تو تب یہ والا کام کر لیتے. تو اب دو طرح کی باتیں ہیں. وہ ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ موقع ہی نہ ملتا کہ جی کہ وہ کھڑے ہو کے سلوٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو فتح سمجھنا ہے تو ماشاءاللہ مبارک ہو. جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ ہم نے پھر آنا ہے، ہم نے یہیں رہنا ہے، مبارک ہو. اور بھائی کب تک چلتا رہے گا یہ والا سین؟ سوال یہ ہے. تو کہتے ہیں نا کہ وہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آصف غفور صاحب اپنی نوکری پوری کر کے جائیں گے. رائٹ ٹائم یہ تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب ان کو فائر کرتے، قانون ہے. لیکن بس ہم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کر کے پرویز رشید کو ہٹا کے شاید حکومت چل جائے گی، جو مشاہد اللہ خان صاحب ہیں ان کو ہٹا کے حکومت چل جائے گی. نہیں چلتی. بار بار تجربوں نے ثابت کیا نہیں چلتی. اور اب ہوں تو گلیں ہی کچھ اور ہو گئی نا. اب تو وہ باتیں ہی نہیں رہی. اب تو معاملات اور طرح کے ہو گئے. اب تو سب کو اکٹھے ہو کے چلنا پڑے گا. پتہ نہیں اب وہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہاں تک چلے گی کہاں تک نہیں چلے گی. تو بہرحال ایک تو یہ والا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ اس پر اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 6 سیکنڈ کی ایک یا 8-9 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کلپ کے اوپر. رانا ثناءاللہ صاحب نے ہماری کلیگ ہیں ان سے جو گفتگو کی ہے، فروہ وحید صاحبہ، یہ ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں اور نئی نسل کی اگلی نسل آ گئی سر صحافت میں ماشاءاللہ.
تو ان کا پروگرام میں سوال تھا اور وہ سوال کا جو جواب دیا میں آپ کو وہ کلپ سنا دیتا ہوں جس کے اوپر ہی پرابلم ہے. شور اٹھا ہوا. جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں تو اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتی. تو بانی پی ٹی آئی تو رانا صاحب اپنا سیاست میں ہے نہ منظر عام پر ہے نہ ان کی تصویر آتی ہے. نہیں ہی از دیئر اور ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے. اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کو کی اس بات کے اوپر جو ہے نا ڈاکٹر شہباز گل صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور رولا پڑا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو قتل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ عمران خان کا وجود ہی ختم کر دیں. اس پر خیبر پختونخوا میں فوری ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. یہ خان کو قتل کی دھمکی دی ہے جس کی شدید مذمت کرے. اچھا یہ پروگرام لاہور میں ریکارڈ ہوا ہے, لاہور سے آن ایئر ہوا ہے. پرچہ جو ہے وہ کے پی کے میں درج ہو, جتنے مرضی درج کرو سر, جس طرح مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصولی بات کہ انہوں نے قتل کرنے کا کہا ہے, یہ موقف کی تبدیلی کی بات نہیں ہو سکتی. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ خان کے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, خان کو وڈیالہ جیل میں کچھ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ رحم کرے کچھ ہو جائے. اگر وڈیالہ جیل کے اوپر سختی کی جاتی ہے, ملاقاتیں بند کی جاتی ہیں, وہاں پر سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے, ان کو پرابلم ہوتا ہے. نہیں ملاقات کرنے دے, پاویں کوئی بم کے اندر چلا جائے. تو عمران میں وہ جو ایک ویسی بات کی تھی کہ خان صاحب پہلے دن سے مجھے قتل کرنے کے 3-4 بندے میں نے نام کروا دیے, ویڈیو لگوا دی ہے. خان اور بالٹی لے کے پائن پھر رہے ہیں ہر ٹائم, کدی وہ اس عدالت کدی وہ اس عدالت, اور پھر لیکچر دیتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. عجیب و غریب ڈرامے بازیاں ہیں. تو ایک تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. منہ سے اچھی بات, ہمارے ہاں پنجابی میں, باقی زبانوں میں بھی اور معاشروں میں یہ والی کہاوت ہوگی کہ منہ سونا نہ ہوئے, منہ چنگا نہ ہوئے تو گل چنگی کر لینی چاہیے. تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بات تو کم از کم منہ سے اچھی نکالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندگی دے, کون پڑا ہے ان کی زندگی کے پیچھے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا اور وہ جو واقعہ تھا اس کے اوپر بھی اب اس واقعے کا کبھی ذکر نہیں ہوتا. وہ جو خان صاحب کے اوپر گولی چلی تھی, انہوں نے گولی بنا دی تھی. فیصل سلطان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جی وہ ٹکڑے تھے وہ لوہے کی چادر کے جو ان کو لگے تھے. خان صاحب دی گرفتاری تک وہ آپ حساب لگا لیں کہ گولیاں کب لگی تھی, اور یہ جو گرفتاری ہوئی تھی ان کی مئی میں ہے جی, تب تک پائن کرسی تو نہیں اٹھے, وہ پھر رینجرز والے نے اٹھایا. ڈرامے بازی. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مطلب مجھے اب سمجھ نہیں آتی, یہ اتنا گھٹیا پن ہوتا ہے کہ یار کہ خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بات سیاسی ہو رہی ہوتی ہے, خان صاحب کو قتل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ایف آئی آر جو ہے وہ کے پی کے میں درج کی جائے تاکہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے سے اتنی کہ تکھنے دلوائی جائیں وفاق کو کہ وفاق مجبور ہو کے پی کے میں گورنر راج لگا دیں. پھر کی کرو گے بھائی؟ اب تو آپ کے پاس ڈھارس ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کی, اب تو آپ وہاں پہ جلسہ بھی کر لیتے ہیں. پھر کی کرو گے؟ گورنر راج لگ گیا, عقل کو ہاتھ ماریں. اور وہ جو ہیں اپنے شاہد خان افریدی صاحب, ان کی غلطی کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مبارک دے دی, یا وہ کبھی کبھی تعریف کر دیا کرتے کہ شہباز شریف بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ان کو تینوں کپڑے اگ لگ جاتی ہے, اور اس وقت ان کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یہ خان کا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے. خان کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا. ایڈا مینٹل کیس میرا خیال ہے پاکستان کوئی نہیں ہے گا, اتنی کم عقلی جو ہے اس کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ چونکہ یہ تجربہ بھی عمران خان صاحب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہی تھا, تو ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی اور ہیرو نہ لائے, کوئی ہینڈسم یہ وہ ہیں جی, کوئی پپو بچہ, کڑیاں مردیاں ہون, آنٹیاں مردیاں ہون, اس طرح کا. اللہ معافی چاہتا ہوں یہ والی لینگویج یوز کرتے ہوئے, لیکن یہی ہے عمران خان صاحب کا. اور کیا ہے ہی بس.
تو وہ جو تجربات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور تجربہ بھی کسی اور کے اور اوپر ہو سکتا ہے۔ آخری بات جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آئے ہیں خالد بن سلمان صاحب، کہ ہمارے آرمی چیف پہلے گئے، محمد بن سلمان صاحب سے ملے، دوسرے دن پائن آ گئے پاکستان، 23 مارچ تمغہ بھی مل گیا۔ یہ چل کے آ رہا ہے سر، سمپل ہے یہ۔ پاکستان جو ہے وہ یا تو ہو نا ہمارے ہاں سونا نہیں کر رہا، تیل نہیں کر رہا ہے، ہم بڑی محنت کرنے والی قوم ہے، ہمارا وہ پر کیپٹل جی ڈی پی جو ہے وہ پر کیپٹل انکم جو ہے وہ پتہ نہیں کی کہتے ہیں جی ڈی پی وہ بڑا زیادہ جناب، وہ ہر بندے کا ہے $50,000 کم از کم ہے سالانہ۔ اوکے، پھر تو سمجھ آتی ہے وہ بھائی جو تو چلنا آپ نے کہ جی سانو پیسے دیو، نوٹ وا ساڑا موڈ بنے ہیں، اس طرح کر کے چلنا ہے، تو پھر آپ کو ان کے مفادات کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بڑی سرمایہ کاری ہونے والی ہے، شرط ایک ہی تھی کہ آپ تحفہ کی لے کے آئے ہو، ساڑھے کو آ کے مطلب فطرانہ اکٹھا کرنے جاتے تھے نا، وہ تصاویر ہوتی تھی مراد سعید صاحب، یہ وہ فطرانہ اکٹھا کر کے کہتے تھے، یہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ منہ پہ مارے گا، ڈالر لائے گا باہر سے اور منہ پہ مارے گا IMF کے منہ کے اوپر، تو فطرانے کے اوپر لگے ہوئے تھے، انہوں نے اندھا ہی فطرانہ اکٹھا کرنا، تو فطرانہ اکٹھا کرنے کی تصاویر لگتی تھی، ایک طرف فطرانہ لیتے تھے، دوسری طرف کہتے تھے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی محاذ بنائیں گے، ٹی وی بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے، بہرحال چین ہو، امریکہ ہو، سی پیک ہو، سوری امریکہ میں غلط کہہ گیا، چین ہو، سعودی عرب ہو، عمران خان صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ ناقابل قبول تھیں ان دو ملکوں کے لیے، اور ان دو ممالک نے پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا کہ یار کہ جو کچھ آپ نے پاکستان کی فوج سے کہا تھا کہ جو کچھ آپ نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہے نا، جو تجربات کیے ہیں آپ نے نواز شریف اور زرداری کی نفرت میں، وہ ہمیں بڑے مہنگے پڑے ہیں۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دار روٹی چلتی رہے تو آپ کو ہم کوئی نول پانی لگائیں، سرمایہ کاری کریں، تو پھر اب آپ کو گارنٹی دینی ہوگی اس طرح کی کوئی آئٹم جو ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گی، نہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کوئی تجربہ کر کے سانو ہنس کے بہائے گی۔ تو یہ گارنٹیاں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کے بعد، حکومت سازی کے بعد، محمد بن سلمان سے چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات معنی رکھتی ہے۔ اگلے کہن گے نا بھائن جو تسی کیا ہو گیا، دسو ہن کی کرنا، نوٹ وہاں میرا موڈ بنے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔